پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد بھی ملک کی تمام جماعتوں نے مل کر ایک قومی ایکشن پلان بنایا تھا۔ دہشت گردی کے کسی بھی بڑے حملے کے بعد مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ اس منصوبے میں آخر ہے کیا جو کہ دہشت گردی سے مؤثر طور پر نمٹنے میں مددگار ہو سکتا ہے، اور ابھی تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا؟ اس پر تجزیہ لیتے ہیں زاہد حسین سے، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ زاہد صاحب، یہ سوال تو اس وقت زیر بحث ہے اور کہ آیا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کسی حکمت عملی پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کر پائے گی یا نہیں، لیکن کیا حکومت کے پاس کوئی ایسی واضح حکمت عملی ہے جس پہ اتفاق رائے چاہیے اس کو؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہی آتا ہے کہ جو پالیسی بنانے کا کام ہوتا ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ وہ ان کو جو ہے پالیسی بنانی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم کی، اور اب تک ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آئی ہے۔ اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں کہ اس میں ایک کوئی واضح لائعمل ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اب آل پارٹی کانفرنس اس لیے بلائی گئی ہے کہ ایک مجھے تو لگتا ہے یہ کہ صرف ایک پکچر آپس کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بیٹھ کے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جن کے اپنے ڈائیورس ویوز ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے جو ہے اگر ان سے یہ امید کی جائے کہ وہ قومی سطح پہ کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ غلط فہمی ہے، اور میرے خیال یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس وقت بلا سکتے ہیں ایسی میٹنگ جب کہ واضح طور پہ حکومت نے کوئی پالیسی تیار کی ہو، اور اس پہ اگر کوئی مفاہمت یا ایک لحاظ سے کنسنسس بنانا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بلا سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے دنیا بھر میں، اور میرے خیال یہی طریقہ صحیح بھی ہے، کہ حکومت اس کو دوسرے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے ایک واضح حکمت عملی بنائے اور اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جہاں پہ سارے پارٹیز کی نمائندگی موجود ہوتی ہے، اور وہیں پہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اسی میں جو ہے آپ کنسنسس بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ اس قسم کی جو ہیڈ آف پارٹی سب بیٹھتی ہیں جن کے اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ ملیٹنسی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہت سے تو میرے خیال ایسی جماعتیں بھی اس میں ہیں جو کہ اس سے اتفاق نہیں کرتی ہیں کہ ٹیررزم بھی کوئی مسئلہ بن کے آتا ہے۔ That takes me to the next point as well، جس پہ آپ نے جو بات کی کہ یہ ڈیفینیشن کا مسئلہ ہے itself۔ ہم نے دیکھا کہ کل عدم TTP کے جنگجوؤں کو پاکستان واپس آنے اور یہاں بسنے کی اجازت کا فیصلہ جو تھا اس پہ بھی کافی حد تک ڈیبیٹ بھی رہی، دہشت گردی میں اضافے کی اس کو وجہ بھی کہا جا رہا ہے۔ کیا اس فیصلے کے اثرات کو ریورس کرنے کے کچھ چانسز ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی غلطی یہی تھی، اور یہ جو تمام چیزیں کی گئی تھی جو کہ آپ سامنے واضح طور پہ سامنے نظر آ رہی ہیں، کہ ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے بہت سے جنگجوؤں کو آپ نے اجازت دی اور وہ ہتھیار سمیت واپس ملک میں آئے ہیں، اور آپ نے جو دیکھا ہے کہ ایک لحاظ سے سرج ہے ملیٹنسی میں اور ٹیررزم کے واقعات میں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آئے، انہوں نے اپنی جگہ جو ہے جو ایک لحاظ سے جن کو ان سے ہٹا دیا گیا تھا، ان کی جو ایک لحاظ سے کنٹرول ایک زمانے میں تھا، وہ سب کے سب پھر آ کے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نہ کبھی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کی گئی، نہ ہی کوئی واضح طور پہ اس کا پالیسی کا اعلان کیا گیا، اور یہ خفیہ طریقے سے جو ہے تمام چیزیں کی گئیں جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ اس قسم کی جب آپ لڑائی ایک لڑ رہے ہیں، آپ کی ایک لحاظ سے جو ملک کی بقا کا معاملہ آتا ہے، اور اس تمام جو ہے وہ آپ اس قسم کے خفیہ اگر مذاکرات کرتے ہیں اور اس قسم کے جو آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی کوئی سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ ایک چیز اور زاہد صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر ہم بات کر سکیں، ایک بڑا چیلنج جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے وہ معاشی بحران کا ہے۔ IMF کے ساتھ جو شرائط طے ہو رہی ہیں، آف کورس اس کا جو ہے وہ امپیکٹ تو آئے گا عوام پہ، لیکن حکومتوں کا مطالبہ اور مطلوبہ ریفارمز جو ہیں جو کی جاتی ہیں، خاص طور پہ IMF کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں، کافی سخت شرائط اس کے بعد بلیم کی جاتی ہیں IMF پہ، تو یہ ریفارمز تو گورنمنٹ کے اپنے کرنے کی ہیں، تو اب تک کیا اب ہم امید کریں کہ اب یہ ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے جو ہمارے یہاں رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کا بھی رویہ بہت سخت ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بہت دیر کی اس کو۔ 4 مہینے سے جو پہلے جو میٹنگ ہونی چاہیے تھی وہ اب جا کے ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ جب آپ نے اس سے پہلے آپ کی جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا 8ویں ٹرانش کے لیے، تو اس میں حکومت وقت نے بہت سارے انہوں نے وعدے کیے تھے، کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ریفارم کریں گے اور بہت ساری تبدیلیاں لے کے آئیں گے،
لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے وزیر خزانہ بھی تبدیل کر دیا اور اسحاق ڈار صاحب دوبارہ آ گئے. ان کا رویہ بالکل ہی اس سے الگ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ایف کو ان کی شرطوں پہ آنا پڑے گا، نہ کہ جو ہے آئی ایم ایف کے وہ پاکستان حکومت جو ہے اس کو مانوانا پڑے گا. تو اب اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا ڈیلے ہونے کے بعد ہماری حالت اور زیادہ نازک ہو گئی ہے اور پھر بھی آپ کو آئی ایم ایف میں جانا پڑا. تو آئی ایم ایف کا میرا خیال یہ کہ رویہ اس لیے بھی سخت ہوا ہے کہ پچھلے جتنے بھی ہم نے وعدے کیے تھے اس کو پورا ہم نے کبھی بھی نہیں کیا، اور آج دیکھتے ہیں وہ اپ فرنٹ چاہتے ہیں تمام وہ چیزوں کرنے کا. کچھ بھی کن چیزوں پہ حکومت نے کرنا بھی شروع کر دیا ہے، مطلب فری فلوٹ آف ڈالر اس کو انہوں نے مان لیا ہے. کچھ جو ہے پاور ٹیرس میں جو ہے بڑھا ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے ان کو جو کہ اس پہ ابھی تک بات ابھی رکی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں ایک عجیب سی عادت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں. اس میں سے ایسے بہت سارے چیزیں جو ہے جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنلٹیز کہہ لیں وہ ہمیں خود پہلے کر لینا چاہیے تھا اپنی جو ہے اکانومی کو بچانے کے لیے. لیکن ہم اور یہ ہمیشہ ساری وہ شرائط ہیں زاہد صاحب جو کہ آپ خود پلان لے کے جاتے ہیں، پروپوزل لے کے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، اور پھر آپ ان سے ایگریمنٹ میں آتے ہیں اس بات پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس حوالے سے کہ جو ریفارمز ہیں وہ ملک کو خود ہی کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.